نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ عظیم دین دے کر کے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی کی کوئی چیز یا تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہے تو انسان، بہت ہی اعلیٰ دماغ کا آدمی بھی ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے، جتنی دور تک چلتا ہے، اس حساب سے بنائے گا، اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا۔ انسان لمیٹڈ دماغ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی عالی دماغ ہو، وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے گا، اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے جتنی لمٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا۔ لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے، اگلے سالوں میں کون سی برائیاں آنے والی ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا۔ قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ مثال کے طور پر آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہوں، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو۔ اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا، جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں، پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے، ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو سرجن ہے، صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہڈیوں کے الگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے وہ ڈاکٹر بنے، لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے۔ کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا۔ رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو۔ یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے بات کرنا، ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو۔ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، ان کے پیچھے چلو، اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے، بڑے نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ،
औ युसीबहुम अज़ाबुन अली। अल्लाह फरमाता है लोगों को चाहिए, ईमान वालों को चाहिए कि मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचें, वरना क्या होगा। रब फरमाता है अनकरीब वो फितनों में मुब्तला कर दिए जाएंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होंगे। हुजूर की हुक्म की मुखालफत करने वाला दो चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, या तो फितने में मुब्तला हो जाएगा या बड़े अजाब का शिकार हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ तारीख की सच्चाई। उहद के मैदान में जंग उहद जो हो रही है, ये 3री हिजरी में कुफार और मुशरिकीन की तरफ से लड़ी जाने वाली एक बड़ी जंग थी। जंग बदर के बाद, जंग बदर में 70 काफिर मारे गए थे, 70 कैदी हुए थे। इसका बदला लेने के लिए वो आ गए थे मदीने पर चढ़ाई करके। और जब वो मदीने पहुंचे थे, उहद मदीने से 5 किलोमीटर का फासला है, उहद के मैदान की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो 700 सहाबा आपके साथ थे। अब ये बड़ी आजमाइश का और इम्तिहान का वक्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी सफ बंदी की। जहन को हाजिर रखें, मैं क्या चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ। सामने 2000 के करीब काफिर हैं और यहाँ 700 मुसलमान हैं। इनमें से 50 अच्छा तीर चलाने वाले जो सहाबा थे, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंचे टीले पर खड़ा किया जिसको जबल रोमात कहते हैं। आज भी वो टीला मौजूद है, छोटी सी एक पहाड़ी। और उस पर खड़ा करने का मकसद ये था कि वो लोकेशन ऐसा था, सामने से कोई भी आता तो ये ऊपर खड़े हुए आदमी तीर चलाते, वो आगे बढ़ नहीं सकता था। जाहिर सी बात है, ऊपर से अगर कोई तीर चलाए तो सामने बढ़ना मुश्किल हो जाता। नीचे से ऊपर तीर जल्दी जाते नहीं, ऊपर से जल्दी आ जाते हैं। तो ये जंगी महारत का एक मजहर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को वहां खड़ा किया, लेकिन साथ में यह फरमाया था जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं आना। यह जुमला याद रखें, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना। अब जंग नीचे चल रही है, दुश्मन सामने है, मोमिनीन इधर है, और लड़ाई इस कदर सख्त हुई कि मोमिनीन ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। कफ़ार और मुशरिकीन को गालिब आ गए और वो अपना साजो सामान सब छोड़ करके बिदके हुए जानवरों की तरह भागते रहे। कौन? कुफार और मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने मैदान खाली किया तो जो मोमिनीन यहां पर मौजूद थे उन्होंने ऐलान कर दिया हम फतह याब हो गए, फतह हो गई। अब माले गनीमत जमा किया जा रहा था, सब जब भाग गए दुश्मन तो जंग खत्म हो गई। ऊपर जो सहाबा खड़े थे तीरंदाज, उन्होंने कहा कि अब चलो उतरते, जंग खत्म हो गई। बाज ने कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। वो सहाबा इकराम में 2 जमातें हो गई। बाज सहाबा ने कहा नहीं, हुजूर के फरमाने का मकसद ये था कि जब तक जंग ना हो जाए तब तक नीचे नहीं आना। जंग खत्म हो गई, जब सारे लोग माले गनीमत जमा कर रहे हैं हम भी नीचे उतरते हैं। इस बात पर जब सहाबा इकराम में बहस हुई तो 40 सहाबा नीचे उतर आए, तकरीबन 40 लोग नीचे उतर आए। 10 लोग वो कहे कि नहीं हम यहीं खड़े रहेंगे, वो खड़े रह गए। लेकिन हुआ ये कि भागे हुए कुफार और मुशरिकीन में खालिद बिन वलीद भी थे। उस वक्त वो ईमान लाए हुए नहीं थे। उन्होंने 200 घुड़सवारों को साथ किया। उन्होंने देखा कि वो लोकेशन खाली हो चुका है जो उनके लिए डेंजर था, वहां से उतर गए लोग। तो घोड़े दौड़ाते हुए बहुत दूर से राउंड मार करके पीछे की तरफ से आकर के 10 सहाबा जो खड़े थे उनको शहीद कर दिया। पहले सबसे पहले उन 10 को खत्म किया और उसके बाद फिर जो नीचे सहाबा थे माले गनीमत जमा कर रहे थे, अचानक हमला किया पीछे से। कुफार और मुशरिकीन पलट करके आए, अचानक हमला किया, ये संभल ही नहीं पाए। और जो भागे हुए थे वो भी पलट करके आ गए, इधर पीछे से भी आगे से भी, इस तरह से पिस गए कि इसी जंग के अंदर 70 सहाबा की शहादत हुई, जिसमें बड़े बड़े सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा। और बहुत अजीम तारीख है ये जंग उहद की, इसको बयान करो तो रोंगटे कांप जाते हैं। यही वो जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था। यही वो जंग उहद है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं जिनके पूरे जिस्म के 80 टुकड़े किए गए थे, और कुफार और मुशरिकीन ने रस्सी में उनके टुकड़े बांधकर हार बनाकर गले में पहना। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी हैं जिनको पूरा ऐसा रगड़ दिया गया था, मुसला कर दिया गया था, सिवाय एक उंगली के उनके जिस्म में कोई चीज बाकी नहीं थी। उनकी बहन ने सिर्फ उंगली देख करके पहचाना था कि अनस बिन नुज़ैर है, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं मिला था। यही वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी जिनके पेट को फाड़ दिया गया था, 12 नेज़े लगे थे। यही वो जंग है जिसमें हजरत हंजला
جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک تانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے. اور وہ تانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی تانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں. اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں. لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے. اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو، تو 70 لاکھ جانے جائیں گی. آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا. اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے. جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان. نبی اور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کے قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر. تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا, چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا, کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ اجازت ہے, لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ, رب کا شکر ہے, ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی, آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا, سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے, لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے, میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں, انہوں نے دین کو, اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا, نہیں, میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے, جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں, ہزاروں کا قتل, ہزاروں کو مارنا, اس سب کا ایک کارن ہے, ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے, پتہ ہے آپ کو, حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما, غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں, ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں, میں نبی کی شریعت پر چلوں, نبی کی خواہش پر چلوں, پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا, اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے, چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے, حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے, اس میں صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں, حیدر کرار ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے, کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں, چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا, چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے, اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور, گرمیاں نہیں دیکھی, ٹھنڈیاں نہیں دیکھی, حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے, واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے, چلو نکلو, اس قافلے کا راستہ روکو. ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں, ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ, جن کا مال لوٹا گیا تھا, وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں ان کا گھر ہے, وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں, بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے. نکل کر کے آئے, اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو, ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک, ہم بنی اسرائیل نہیں, امت محمدیہ ہیں. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے, مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا.
یہ دین یہ ہے، یہ دین ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو. جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے، تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا. 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر، جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے. اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو، مہینہ بھر خندق کھودتے رہے. وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے، جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے. اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی، پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں. اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن، بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی. وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے. اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھروں میں ہیں. ان کو سامان کون دیتا، ان کے گھر کون چلاتا. اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا، 1 کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے، 1 کھجور. اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لیکن مجال ہے، ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی. بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے، صرف نبی ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے. اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، بڑا امتحان تھا یہ، بڑا امتحان. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، تب اللہ کی مدد آتی. تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو، سنت پر عمل کرنا نہیں ہے، دین پر عمل کرنا نہیں ہے، نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا. وہ صحابہ کیا کیفیت تھی. خندق کی جنگ ختم ہو گئی، مہینے بھر 2 مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، سب زخمی تھے. کسی کے تیر لگا، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی انصار میں سے، ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا. حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے. جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے، بیچ راستے میں، مدینے نہیں پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے. عرض کیا یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں. اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے صحابہ، مدینہ قریب ہے، اور بیچ میں جبرائیل امین آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیناً رفیق ہیں، شفیق ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا، وہ نہایت ہی رحم دل ہے. صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے، ان سے ایک بار پوچھ تو لوں. ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے، ہم بھی سفر سے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں، بچوں سے بات تو کر کے آؤں، کپڑے بدل کے تو آؤں. صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں، بیویوں سے مل کر کے آئیں، بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ، جبرائیل امین آئے تھے، کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی چلتے ہیں. دیر کس بات کی، ابھی چلتے ہیں. وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. یوں ہی مدد نہیں آئی تھی، وہ حضور کی شریعت طاہرہ، حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے. آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک گئے، کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے،
لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سے اگر محبت ہے تو ٹھنڈے دل سے کبھی سوچتا کہ میرے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز بری لگتی ہے. بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں, میں اپنے نبی پاک کو ناراض تو نہ کروں. مدینہ طیبہ میں ایک شام ایسی ہے, حضرت انس صحابی 10 سال کی عمر کے تھے, شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے مٹکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی تھی برتن میں. شام کا وقت تھا, مدینے کی گلیوں میں اچانک آواز آئی, ایک ندا دینے والے نے ندا دی, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر. اے مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی. اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں سے. حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا, نیچے گر گیا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی منہ تک لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا, ایک قطرہ بھی ہونٹ کو لگنے نہیں دیا. کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے, بعد میں دیکھیں گے, کل سے توبہ کر لیں گے, شام سے نیک بن جائیں گے, یا پھر معلوم تو کر لیں یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں. نہیں, ان کا مزاج یہ تھا, صحابہ کی بات آئی ہے رسول اللہ کی, بات آئی ہے نبی پاک کی, اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا, اب چلے گا تو رسول اللہ کی بات ہی ہوگی. اپنے اوپر لازم کر لیا تھا, اس لیے مدد آتی تھی. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے, یہی شریعت ہے. عزیزان گرامی وقار, دعائیں بھی باریاب ہوں گی, دعائیں بھی قبول ہوں گی, بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے, جنگ کے لیے. نہیں میرے عزیزو, بہت ہو گئے پروٹیسٹ, بہت ہو گئے. میں جس میدان میں اترنے کی بات کر رہا ہوں وہ عمل کا میدان ہے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور عہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا ہے. حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں, پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی, رحمت بھی آئے گی. ہم بیٹھ کر کے یوں ہی تسبیح گھماتے رہیں, بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو, چھوڑنا نہیں چاہتے. جن کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے, جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے, اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے, اور بار بار مدد کی دہائی بھی دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا. وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی, اس وقت تک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے. یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر لے لے گی. ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے, تم ایک بالشت آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. وہ ہمہ وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح. جس کو شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی مانگنے والا ہی نہیں. اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے, لیکن آؤ تو صحیح کوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں, وہ صحابہ جو فائز المرام تھے, بلند مقامات پا لیے, رب کی رضا پا لیے, تو صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس سے نہیں چلتے تھے, حضور کی خواہش کے مطابق چلتے تھے. آپ کو پتا ہے ایک مدینے کی خاتون ہے, بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی, ماں باپ کی اکلوتی بیٹی. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے, کہا مجھے نکاح کرنا ہے. حضور نے سیدھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر بھیج دیا, ان کو جاؤ پیغام لے کر کے چلے جاؤ. اور یہ غریب ایسے تھے, شکل سے بھی ان کی کوئی خاصی توجہ نہیں تھی, شکل ایک کالا رنگ تھا. حضور پاک نے جب فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے, نکاح کا پیغام. جب وہ گئے, ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے, لڑکی اندر ہے, جوان لڑکی, مدینے کی خوبصورت لڑکی. ماں باپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, آپ کے گھر بیٹی ہے, میں نکاح کا پیغام لے کر آیا. انہوں نے شکل دیکھی اوپر سے نیچے, کہا آپ کو حضور نے بھیجا, کیا کرتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں, مال دولت تو کچھ ہے نہیں لیکن کماؤں گا, میں نکاح کا پیغام لے آیا ہوں. ماں باپ ہے, ایک اکلوتی بیٹی حسین و جمیل ہے, ان کے دل پر ایک بات آئی, کہا آپ جائیے, ہم ابھی اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے, ابھی ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے. وہ صحابی تو گئے,
ان کا تو کہنا یہ تھا کہ روز میں جہاں پر بھی جاتا تھا ہر جگہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، محترم بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ مختصر سا بیان آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہم سب کو بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی اچھا بیان ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ہم کو رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، رمضان میں ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے کون سے ہمارے اعمال ہیں جو اعمال ہمارے روزے کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارا روزہ رکھنا ہم کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بھی کیا کیا ایسی عبادتیں ہیں جو ہم کو رمضان میں کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا، آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد آپ کو فلموں سے، موویز سے، گانوں سے، ڈراموں سے، پاکستانی سیریل سے اور یوٹیوب پر کامیڈی ویڈیو، فنی ویڈیو، گالی گلوچ، ان تمام باتوں سے بچنا ہے۔ پیارے دوستو، روزے میں گالی گلوچ کرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، فنی ویڈیوز دیکھنا، ٹائم کاٹنا، اس نیت سے دیکھنا کہ ہمارا ٹائم کٹ جائے گا، روزہ کٹ جائے گا، ہم کو بھوک نہیں لگے گی، ہم کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا۔ پیارے دوستو، یہ تمام باتیں روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں صرف اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی رضا کے لیے، تو روزہ رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور ان تمام فالتو باتوں سے بچیں۔ ایک مہینے کی بات ہے، پرہیز کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیا پتہ کون سے اعمال کی وجہ سے، کون سے گناہ کی وجہ سے ہمارے روزے کو برباد کر دے، اور ہمارا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے باعث حکمت نہ بنے، ہمارے لیے روزہ برباد کر دے۔ ان تمام باتوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور پیارے دوستو، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ میں اپنے اس چینل پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے مختصر سے بیان کو، ان بیانات کو جن سے قوم کا فائدہ ہو، لوگ علم دین سیکھیں، دین کی باتیں سیکھیں، ایسے ایسے بیانات کو تلاش کر کے، ڈھونڈ کر کے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں، دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان سے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل ہو، کچھ نہ کچھ علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ پیارے دوستو، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، سپورٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے۔ آپ کے ایک شیئر سے، ایک لائک سے، ایک سبسکرائب سے میرے اندر اس طرح کے بیانات اپلوڈ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بیان اچھا ہی لگا ہوگا۔ روزے رکھیں، عبادتیں کریں، استغفار کریں، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔